وہ لوگ اس وقت ڈرائنگ ہال میں موجود تھے۔ مراد آفندی وہیں کھڑا سب کے فیصلے پر بس حیرت سے اپنے بڑوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں دادا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا؟ اور دوسری بات، میں اس لڑکی سے شادی کیوں کروں گا؟ چھوٹی بچی ہے وہ۔ مراد کی حیرت میں ڈوبی آواز ڈرائنگ ہال میں گونج رہی تھی۔ اتنی بھی بچی نہیں برخوردار، تم سے 10 سال ہی تو چھوٹی ہے۔ مراد آفندی کے دادا معاذ نے کہا۔ دادا، یہ آپ کو عمر کم لگتی ہے؟ اتنا ایج ڈفرینس ہے۔ میں ایک میچیور لڑکی ڈیزرو کرتا ہوں۔ مجھے ایک میچیور لڑکی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں یہ کیسی ہے؟ ہر کسی کو تنگ کرتی رہتی ہے، نہ اس کو بات کرنے کی سمجھ ہے، نہ اس کو یہ پتا ہے کہ کس وقت کیا بولنا چاہیے اور کس وقت کیا نہیں۔ پاس بیٹھی محمل زبیر نے حیرت سے اس انسان کو دیکھا۔ وہ اسے اممیچیور کہہ رہا تھا، اور کتنا میچیور ہونا تھا اس نے۔ وہ تو خود اس سے شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، لیکن اپنے لیے ایسے الفاظ، ایسے جملے سن کر وہ قہر آلود نظروں سے اپنے سامنے کھڑے اپنے اس کزن کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں میرے بارے میں؟ وہ غصے سے بولی۔ بچی ہو، بچی بن کے رہو۔ جب بڑے بات کر رہے ہیں تو چھوٹوں کو بیچ میں نہیں بولنا چاہیے۔ وہ اسے ٹوک گیا تھا۔ محمل نے بے چارگی سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جو کہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مراد کو جتنی چاہت، جتنی محبت محمل سے تھی، محمل کے بڑا ہونے کے بعد اس کی اممیچیورٹی اور بچکانہ حرکتوں کو دیکھ کر وہ اس سے تھوڑا دور رہنے لگا تھا۔ یہ نہ جانے کیا وجہ تھی جو وہ اس سے دور دور رہتا تھا۔ کئی دفعہ اس کے دادا نے محمل کے لیے اس سے بات کی تھی، اور مراد ہمیشہ منع کر دیتا تھا اور بات کو ٹال جاتا، لیکن آج تو دادا نے اس کی بنا سنے پورے گھر والوں کے سامنے اعلان کر دیا تھا۔ وہ محمل کو چپ کرواتا بنا کچھ بولے وہاں سے نکل گیا۔ مطلب صاف تھا، وہ اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محمل نے اپنے دادا کو دیکھا، جو کہ اپنے پاس آنے کا اشارہ کر چکے تھے۔ بے وقوف ہے، اس کی باتوں کو اگنور کرو۔ تمہارے بچپنے کی وجہ سے وہ اس طریقے کی بات کرتا ہے، تم سے اور کچھ بھی نہیں، ورنہ اصل ہیرے کی پہچان صرف جوہری کو ہوتی ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگے اور اس کے سینے سے لگی کچھ سوچنے لگی۔ وہ جانتی تھی اس کے دادا جو ٹھان لیں وہ کر کے ہی دم لیتے ہیں۔ وہ کچھ ایسا کرنا چاہتی تھی جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک مراد ہی تھا جو دادا کو انکار کر سکتا تھا، اور اس کے انکار پر کسی میں ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ واپس محمل اور اس کی شادی کے بارے میں بات کرتا۔ محمل کو بس اب مراد کے آفس پہنچنے کا انتظار تھا۔ وہ سوچ چکی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ آرام کرنے کی غرض سے کمرے میں گئی، اور پھر پیچھے کی کھڑکی سے گارڈن میں چھلانگ لگائی، اور گارڈ کی نظروں سے بچتی بچاتی وہ گھر سے نکلی اور سیدھا مراد آفندی کے آفس چلی گئی۔ وہ وہاں پہنچی تو میٹنگ روم میں تھا۔ محمل زمیر کو روکنے کی کسی میں ہمت نہ تھی، بس سب منہ جھکائے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ بے دھڑک میٹنگ ایریا میں چلی گئی۔ میٹنگ روم میں محمل کو داخل ہوتے دیکھ کر مراد کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ مراد نے اشارہ کیا تو کچھ ہی منٹ میں وہاں موجود ہر فرد کمرے سے نکل گیا تھا، سوائے مراد آفندی کے پرسنل سیکرٹری بلال کے۔ کیا مسئلہ ہے پاگل لڑکی؟ تم ایسے منہ اٹھائے بنا سوچے سمجھے میرے آفس میں کیوں آتی ہو؟ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرے آفس میں اس طریقے سے نہیں آیا کرو؟ مراد قہر آلود نظروں سے محمل کو دیکھ کر بولا۔ ایک تو گھر پر ہونے والی بات، اور دوسرا اس لڑکی کا یوں آفس میں آ جانا۔ مراد آفندی کو سخت ناگوار گزرتا تھا۔ وہ خود پر ضبط کرتا تھا، لیکن وہ لڑکی مزید اس کے صبر کو آزماتی تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی ہی اس پر بھاری تھی۔ کہاں وہ سنجیدہ رہنے والا مرد، اور کہاں یہ اپنی حرکتوں سے ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنا دینے والی لڑکی۔ مراد کی طرف متوجہ ہونے کا باعث اس کی سنجیدگی اور اس کی روبدار پرسنالٹی بنتی تھی، تو وہیں محمل کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ اس کی بچکانہ حرکتیں اور اس کی مسکراہٹ بنتی تھی۔ وہ کہیں بھی اپنا بچپنا شروع کر دیتی تھی، اور اس چیز سے مراد آفندی کو سخت چڑ تھی۔ اسی لیے اسے وہ اپنے ساتھ کہیں باہر نہیں لے کر جاتا تھا، اور اس سے فاصلہ ہی بنائے رکھتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اس پاگل سے فاصلہ بنائے رکھنے میں ہی بہتری ہے۔ آپ کیا مجھ سے شادی کے لیے منع کریں گے؟ وہ خود ہی آپ سے شادی کے لیے کیا منع کر دوں گی؟ میں نے پہلے ہی ماما سے کہہ دیا تھا کہ میں آپ جیسے کھڑوس انسان سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ غصے سے بولی۔ مراد نے آئی برو اچکائی اور ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی۔ کیا واقعی؟ وہ دلچسپی سے تھوڑا ٹیبل پر جھکا اور ہاتھوں کی مٹھی بنا کر اپنے ہونٹوں پر رکھ کر بولا، جی ہاں،
محمل زمیر جتنی پیاری نرم دکھتی ہے اتنی ہے نہیں۔ واقعی؟ مراد نے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ محمل نے ایک نظر اپنی ہنسی دباتے بلال پر ڈالی اور مراد کی طرف بڑھی۔ اگر آپ نے دادا کو منع نہیں کیا تو یاد رکھیں میں آپ کی زندگی جہنم سے بدتر بنا دوں گی۔ میں محمل زمیر آپ کو پل پل مجھ سے شادی کرنے پر پچھتانے پر مجبور کر دوں گی۔ تو کیا؟ مراد غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ چیلنج کر رہی ہو؟ مراد غصے سے بولا۔ یہی سمجھ لیں تم مجھ سے اپنی بات منوانے آئی ہو۔ مراد نے داد دیتی نظروں سے محمل کو دیکھا کیونکہ وہ جانتا تھی کہ محمل کے انکار پر کوئی بھی گھر والا نہیں ماننے والا، مگر مراد نے تھوڑی سختی دکھائی اور انکار کیا تو کوئی بھی واپس مراد اور محمل کی شادی کی بات گھر میں نہیں کرے گا، اور محمل کو کہاں جھکنا پسند تھا، اسی لیے اس نے یہی طریقہ آزمایا تھا۔ وہ غصے سے روبدار انداز میں اسے منع کر رہی تھی، جیسے مراد آفندی نے کہاں ہاں کر دینی ہو۔ آپ شادی کے لیے منع کریں گے؟ محمل نے چیلنج کرتی ہوئی نگاہوں سے مراد کو دیکھا اور پھر وہ بولی، آپ خود ہی شادی کے لیے دادا کو منع کریں گے؟ کیا واقعی؟ مراد نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو اسے چیلنج کر رہی تھی۔ اس کے پاس کھڑا اس کا پرسنل سیکریٹری بار بار اپنی ہنسی دبا رہا تھا کہ وہ چھوٹی سی دکھنے والی لڑکی مراد آفندی کو چیلنج کر رہی تھی۔ آپ خود ہی دادا کو شادی کے لیے منع کریں گے ورنہ کیا؟ مراد کو اب محمل کی دیدہ دلیری پر غصہ آیا تھا۔ وہ کون سا مرا جا رہا تھا اس سے شادی کرنے کے لیے؟ وہ جو یوں سرے عام اس کے سیکریٹری کے سامنے اسے چیلنج کر رہی تھی کہ اگر اس نے شادی سے انکار نہ کیا تو ورنہ کیا کر جائے گی؟ 30 سالہ مراد آفندی غصے سے اپنی مٹھیاں بھیچے کھڑا تھا۔ وہ لڑکی جو محض 20 سال کی تھی وہ اس کے مقابل کھڑی اسے چیلنج کر رہی تھی۔ اتنی ہمت تو آج تک اس کے خاندان میں کسی نے نہیں کی تھی۔ اس سب کے لیے تم پچھتاؤ گی محمل زمیر۔ میں تمہیں زندگی جہنم بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ نکاح خاں کا انتظام کرو بلال، وہ جلتی نگاہوں سے دیکھتا بولا، جبکہ محمل کا رنگ فک پڑ گیا۔ ایسا تو کچھ نہیں سوچا تھا اس نے۔ اسے لگا تھا کہ وہ اس طریقے سے تھوڑا روب سے اس کو منا لے گی، لیکن یہ کیا؟ اس کا تو بالکل ہی الٹ ہو گیا، جیسے وہ بھول گئی کہ مراد افندی کو چیلنج کرنے والے انسان بالکل پسند نہیں۔ وہ چیلنج ایکسیپٹ بھی کر لیتا ہے اور سامنے والے کو شکست دینا بھی بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا ہی نہیں۔ محمل نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنا بیگ اٹھایا۔ نہیں، سب گھر والے جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ وہ جلدی سے کہتی میٹنگ روم کے دروازے کی طرف بھاگی تھی کہ مراد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسے کیسے؟ گھر والے جو چاہتے ہیں اب وہی ہوگا۔ تم نے جو کرنا ہے کر لینا، میں اب تم سے ہی شادی کروں گا، ورنہ اور جو کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ وہ محمل کو کرسی پر زبردستی بٹھاتا بولا، بلال تمہیں سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ بلال کو ویسے ہی ساکت کھڑا دیکھ کر مراد واپس مڑا تو وہ بھوکلاتا ہوا آفس سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ نکاح خواہ کے ساتھ آفس میں آیا تو محمل روتی بس اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ وہ تو یہاں بنا ڈرے اپنی بات منوانے آئی تھی۔ ہمیشہ سے ایسے ہی تو اس نے اپنی مراد سے بات منوائی تھی، چیلنج کر کے، لیکن آج وہ محمل کو شکست دینے پر تلا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ محمل زمیر سے محمل مراد آفندی ہو چکی تھی۔ وہ ایسے باہر آئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اندر ہونے والی کاروائی محض بلال، نکاح خاں، محمل اور مراد آفندی کو معلوم تھی۔ محمل تو بس منہ چھپائے اور سر جھکائے مضبوط مردانہ ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، لیکن مراد نے ایک پل کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑا اور سیدھا آفس سے باہر نکلتا گاڑی میں سے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ خود نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گھر کی طرف روانہ ہوا۔ ہاں تو تم نے سوچا کہ ورنہ کیا کرنا ہے؟ مراد نے جیسے اس کی بات کا مذاق اڑایا تھا۔ محمل روتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مرد کے کہنے پر محمل نے شکوہ کو نظروں سے کسی پر نہ ڈالی اور پھر منہ موڑ کے رونے لگی۔ سٹاپ ولنگ، اسے رولنے والا بھی وہ تھا۔ ہمیشہ تو وہ اس سے جیت جایا کرتی تھی، تو اس بار ایسا کیوں نہ ہوا تھا؟ کیوں وہ اسے شکست دے گیا تھا؟ وہ لوگ گھر پہنچے تو بے وقت مراد کو گھر میں دیکھ کر معاذ صاحب حیران ہوئے تھے۔ مراد ایسے کبھی بے وقت گھر نہ آیا تھا، لیکن اس کے ساتھ محمل کو دیکھ کر وہ سمجھ چکے تھے کہ محمل آفس میں جا کر ضرور کوئی تماشا کر چکی ہے۔ زمیر، تم نے محمل کو نہیں روکا تھا آفس جانے سے؟ مراد کو سخت نگاہوں سے محمل کو گھورتا دیکھ کر دادا نے پوچھا۔ زبیر نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ بابا یہ تو مجھے بتا کر نہیں گئی کہ آفس جا رہی ہے، میرے سامنے تو یہ روم میں گئی تھی، زمیر نے حیرت سے کہا اور محمل کی طرف بڑھا۔ بیٹا تمہیں میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس طریقے سے آفس نہ جایا کرو، اسے بالکل نہیں پسند۔
ارے 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 چاچا کیوں منع کر رہے ہیں؟ اب تو اسے روز جانا ہے آفس۔ کیوں مسز مراد افندی؟ مراد افندی لفظ پر زور ڈالا۔ معاذ صاحب نے حیرت سے مراد کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ معاذ صاحب نے بے یقینی سے کہا۔ جی جی، آپ کی خواہش پوری کر آیا ہوں۔ آپ کی پوتی آئی تھی مجھے چیلنج کرنے کے لیے کہ میں شادی کے لیے منع کر دوں، ورنہ ورنہ پتہ نہیں کیا اس کو ورنہ بار بار بولتا ہوا وہ اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ اسے اس چیز کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ شکست کھا چکی ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے سینے سے لگی۔ زمیر صاحب نے ایک سخت نظر مراد پر ڈالی اور خود محمل کو اپنے ساتھ لیے حویلی کے اندر چلے گئے۔ بیٹا تم نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اگر تم نے اس سے نکاح کرنا تھا تو ہمیں بتانا چاہیے تھا، اس طریقے سے یوں اچانک نکاح۔ معاذ صاحب نے خفگی سے کہا۔ دادا اچانک نہیں ہوا، اور آپ لوگوں نے ہی تو کہا تھا کہ اسی ہفتے نکاح کرنے کے بعد رخصتی کر دی جائے گی، تو نکاح ہو گیا ہے، رخصتی کی تیاریاں کریں آپ لوگ بس۔ مراد بول کر رکا نہیں، وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ معاذ صاحب کو خوشی ہوئی تھی کہ چلو محمل کی بے وقوفی ہی صحیح، لیکن ان کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ وہ تو 1 سال سے مراد کو منانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہا تھا، لیکن آخر کار آج وہ اس سے نکاح کر ہی چکا تھا۔ وہ بے حد خوش تھے۔ وہ حویلی کے اندر گئے تو سامنے ہی محمل اپنے باپ کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ ارے بیٹا کیوں روتی ہو؟ یہ تو ہونا ہی تھا، تم تو پھر اپنے اسی گھر میں آؤ گی۔ معاذ صاحب نے محمل کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ دادا آپ نہیں جانتے اس خڑوس انسان کو، کیا نہ وہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے، نہ وہ کسی کو بولنے دیتا ہے اور نہ کسی کو ہنسنے دیتا ہے، ایسے کیسے میں اس کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے ناک اپنے بابا کی شال سے ہی صاف کر چکی تھی۔ بیٹا جتنا وہ دکھنے میں سخت مزاج ہے اس کا دل اتنا ہی نرم ہے۔ یہ وہی مراد ہے جس کے ساتھ تم کھیلا کرتی تھی، مذاق کیا کرتی تھی، وہی مراد تو ہے۔ معاذ صاحب نے اسے سمجھانا چاہا۔ نہیں یہ وہ مراد نہیں ہے، وہ بالکل بدل گئے ہیں۔ محمل نے اپنے دل کی بات کی تھی۔ اب وہ جو بھی ہے، جو ہونا تھا ہو گیا۔ تمہارے تایا کے جانے کے بعد اس نے اپنی ماں کو سنبھالا ہے اور اس کے سر پر ذمہ داریاں تھیں، جس کی وجہ سے مراد سنجیدہ رہنے لگ گیا، کم بولنے لگا، اور ہنسنا تو اس نے بالکل ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن تمہاری حرکتوں کی وجہ سے کبھی کبھی وہ ہنستا تھا، اس لیے مجھے لگتا تھا کہ تم اس کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہو، جو کہ اس کے باپ کے ہونے پر تھیں، جو اس کے باپ کی اس طرح جانے کے بعد کہیں کھو گئی ہیں۔ اپنے دادا کی خواہش سمجھ کر اسے قبول کر لو۔ معاذ صاحب نے بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ محمل نے تڑپ کر اپنے دادا کے جڑے ہاتھ دیکھے اور ان پر بوسہ دیا۔ دادا مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے نکاح، میری کتنی خواہشات تھیں، میں سب کو پورا کرنا چاہتی تھی، اپنے دوستوں کو بلانا چاہتی تھی، اب انہیں کیا کہوں گی کہ چوری چھپا میں نے نکاح کر لیا۔ محمل کو سارا دکھ ہی اس چیز تھا کہ جو خواہشات اس کی تھیں، وہ خواب جو اس نے دیکھے تھے وہ پورے ہی نہ ہو سکے۔ زمیر صاحب مسکرائے۔ بیٹا ہم تمہاری ہر خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے تمہاری شادی کروائیں گے۔ اسی ہفتے جمعے کو مہندی ہوگی اور رخصتی بھی ہفتے کو۔ محمل کو ایسے لگا تھا جیسے اس کے پیروں تلے زمین کھسک گئی ہو۔ کیا وہ اسی ایک ہفتے میں اس کھڑوس انسان کے پاس جانے والی تھی؟ مطلب کہ وہ اپنا کہا سچ کر کے دکھانے والا تھا اور اس کی زندگی جہنم بننے والی تھی۔ اس کے رونے میں اور اضافہ ہو گیا اور اپنے باپ کے سینے سے لگی رونے لگی۔ رمیز اور معاذ صاحب کو ایسا لگا تھا جیسے رخصتی کا سن کر رو رہی ہے۔ بیٹا تم کون سا اتنی دور جاؤ گی؟ اپنے باپ کے پاس ہی رہو گی، ہمیشہ اسی گھر میں۔ رمیز صاحب نے محبت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا تو وہ اور رونے لگی۔ اب انہیں وہ کیا بتاتی کہ وہ کیوں رو رہی ہے؟ وہ تو اسے چیلنج کر چکی تھی کہ وہ اس کی زندگی جہنم بنائے گی، لیکن اس میں ہوشیاری چالاکی تو تھی ہی نہیں جو کہ دوسری لڑکیوں میں ہوتی تھی۔ وہ ناسمجھ سی لڑکی تھی اور مقابل مراد افندی تھا جو کہ اپنے کہے کا پکا تھا اور جھرجھری لیتی روتی اپنے باپ کے سینے سے لگی رہی۔ مایوں کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھی ہلدی اتار رہی تھی کہ اسے اپنے کمرے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر ٹشو سے اپنا اپٹن ہٹانے لگی۔ اس کے کمرے میں اچانک اندھیرا ہوا اور اسے یوں لگا کہ اس کی کمر پر کسی کے ہاتھ رینگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے محمل چیختی ایک مضبوط مردانہ ہاتھ اس کے ہونٹوں پر آیا اور اس کی چیخ دبا دی۔ کیا ہو گیا؟ تم تو میری زندگی جہنم بنانے والی تھی نا، اور میری اتنی سی قربت پر تمہارے پسینے چھوٹ گئے؟ چیخنے لگی۔ وہ اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے بولا، سردی میں بھی اس کو پسینہ آ رہا ہے؟
مراد کی گمبھیر آواز سن کر وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ مراد ہی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کے کمرے میں آنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مراد افندی کی جو چیز ہوتی تھی اسے کوئی چھونا تو دور، کوئی دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مراد افندی اپنی پسندیدہ چیز کو دیکھنے والوں کی آنکھ نکالنا اچھے سے جانتا تھا۔ محمل خاموشی سے منہ جھکا گئی۔ مراد نے محمل کا رخ اپنی طرف کیا اور محمل کا جھکا منہ دیکھ کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ محمل نے مزید اپنی آنکھیں زور سے بند کی۔ مراد کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور اس کے چہرے کو اوپر کرتا اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ مراد کی گرم جھلسا دینے والی سانسیں محمل کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ذرا سا بھی ہلتی تو مراد کے سینے سے لگتی۔ وہ ہمت کرتی ڈریسنگ ٹیبل کو پکڑے زور سے آنکھیں اور لب بھیج کر کھڑی تھی۔ مراد نے محمل کے لبوں کو آزاد کروایا اور اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا اس کی سانسوں پر تسلط قائم کر گیا تھا۔ محمل کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے ابلتا لاوا اس کے منہ میں اڈیل دیا۔ مراد کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی نڈھال ہو چکی تھی اور تھوڑی دیر بعد پیچھے ہوا اور محمل کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ محمل بھی اپنی بے ترتیب سانسوں کو بحال کرنے لگی۔ بس اتنی سے آگ پر ہی نڈھال ہو گئی۔ باقی کی زندگی اس سے بدتر جہنم ہوگی۔ وہ معنی خیز ایک آنکھ ڈکا کر بولا، بالکنی کی طرف بڑھتا ہوا چلا گیا۔ پیچھے محمل شرم و حیا سے منہ جھکائے آنکھیں بند کر کے کھڑی رہی۔ وہ ابھی بھی اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ جب محمل کو اپنے چہرے پر اس کی گرم سانسیں محسوس نہ ہوئی تو اس نے آنکھیں کھول کر پورے کمرے میں دیکھا اور ایک لمبی گہری سانس لی۔ یا اللہ، میری جان لے گا یہ کھڑوس انسان۔ بالکنی سے نیچے اترتے مراد نے سر اٹھا کر محمل کو دیکھا۔ جان لینی نہیں ہے، جان بنانی ہے، وہ ایک آنکھ ونک کر کے بولتا وہاں سے نکل گیا۔ محمل چیختی روتی اپنے بیڈ پر اونھے منہ گری اور زور زور سے چیخنے لگی۔ روم ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہیں جا رہی تھی۔ محمل نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ روتی خود کو کوستی رہی، اس وقت کو کوستی رہی جس وقت وہ مراد افندی کو چیلنج کر گئی، اور اس چیلنج کی اس کی بے وقوفی کو وہ سیریس لے گیا۔ فرخندہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی تو محمل اونھے منہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ پیشانی سے اس کی طرف بڑھی۔ پریشانی اتنی تھی کہ فرخندہ بیگم کو لگا اللہ خیر کچھ تو ہوا ہے۔ فرخندہ بیگم کو اپنی یہ بھتیجی بہت عزیز تھی۔ ایک تو اس کے سر پر باپ کے بہت سارے احسانات تھے فرخندہ بیگم پر، اور دوسرا اس بچی پر ان کی جان بستی تھی۔ معاذ صاحب کے دو ہی تو بیٹے تھے، ایک تو کار ایکسیڈنٹ میں اس دنیا سے جا چکے تھے اور دوسرے ضمیر صاحب، جنہوں نے اپنے باپ کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی کی بیوی اور بیٹے کو بھی انہوں نے کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اپنا سمجھتے تھے۔ فرخندہ بیگم اور مراد کو ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی ضروریات اور بڑی سے بڑی خواہشات کا خیال کرتے۔ چھوٹی عمر میں ہی مراد نے اپنے چچا کے ساتھ بزنس کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں ہی سنجیدہ رہنے لگ گیا تھا۔ اسے ہر وقت بس اپنی ماں کی فکر ستاتی، اپنے باپ کے دور ہونے کا غم وہ اپنے دل پر لے گیا تھا، جس کے باعث وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ کی وفات پر بھی اسے کسی نے روتے نہ دیکھا۔ وہ بس اپنی روتی ہوئی ماں کو اپنے سینے سے لگائے بنا روئی انہیں سنبھال رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی طبیعت بھی بہت خراب رہنے لگی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی دن وہ بھوکا پیاسا بس ایک خاموش جگہ بیٹھا رہا تھا۔ وہ تو محمل ہی تھی جس کے ساتھ وہ کھیلتا تھا۔ اس کا دھیان بھٹک جاتا تھا، اور پھر اس نے اپنا غم چھپانے کے لیے اپنے آپ کو پڑھائی اور بزنس میں اس حد تک غرق کر لیا کہ اسے اپنا کوئی غم تکلیف دکھائی ہی نہیں دیتا۔ بڑی سے بڑی تکلیف بھی نظر انداز کر جاتا۔ تب سے محمل اس سے تھوڑا دور رہنے لگی تھی، یا یوں کہیں کہ وہ خود ہی محمل سے دور ہو گیا تھا۔ کیا ہوا ہے محمل، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے محمل کو اونھے منہ بیڈ پر گرے ہوئے دیکھ کر اسے سیدھا کرتے ہوئے بولی۔ لیکن یہ کیا، وہ تو گہری نیند سو رہی تھی۔ آنکھوں پر آنسو کے میٹھے میٹھے نشان تھے اور ہونٹ بھی پھٹا ہوا تھا، جس کا خون آدھا تکیے پر لگ چکا تھا۔ تھوڑی سی بوند اس کے ہونٹ پر ہی خشک ہو گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی، سائڈ سے ٹشو اٹھا کر اس کا ہونٹ صاف کرتی، اس کا منہ صاف کر چکی تھی، کیونکہ اس کا اپٹن اب تکیے پر لگ چکا تھا۔ اس نے چینج بھی نہیں کیا تھا، وہ ایسے ہی سو گئی تھی۔ انہوں نے پیار و شفقت سے محمل کے منہ پر آئے بال پیچھے کیے، اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ آنکھیں نم ہوئی۔ بیٹی، تم جانتی ہو نا تم میرے لیے کتنی عزیز ہو۔ پچھلے 1 سال سے میں نے اپنے بیٹے کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔
آخر کار تمہاری ہی بے وقوفی کی وجہ سے آج اس نے میری وہ خواہش پوری کر دی جس کی مجھے طلب تھی، وہ میری آخری خواہش تھی۔ وہ روتی ہوئی محمل کو بولنے لگی۔ محمل نے غنودگی میں اپنے پاس بیٹھی تائی کو دیکھا اور انہیں دیکھتے دیکھ کر تڑپ کر اٹھ بیٹھی۔ پل میں ہی اس کی نیند اڑ گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، ہر کسی کے لیے حساس، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تائی کیا ہوا ہے آپ کو؟ طبیعت خراب ہے آپ کی؟ درد ہو رہا ہے آپ کو؟ میری کوئی بات بری لگی ہے؟ وہ ایک ہی ساتھ کئی سوال کر گئی تھی۔ وہ مسکرائیں اور نفی میں سر ہلا کر اپنے آنسو صاف کرنے لگی اور محمل کو اپنے سینے سے لگایا۔ نہیں بیٹا، میں مراد اور تمہارے لیے ہر رویے پر شرمندہ ہوں۔ میں نہیں جانتی وہ تمہارے ساتھ آنے والی زندگی میں کیسا سلوک کرے گا، لیکن میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی اور ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی نظر آؤں گی۔ اگر مراد تمہیں کچھ بھی کہتا ہے، تمہیں تکلیف دیتا ہے، تو تم مجھے بتاؤ گی۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ فرخندہ بیگم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ محمل مسکرائی اور فرخندہ بیگم کا ہاتھ تھام کر ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اگر وہ کبھی مجھے تکلیف دیں گے تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی۔ پہلی بات تو مجھے کبھی تکلیف دینے کا سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ان کی پرورش جو آپ نے کی ہے، اب جس کی ماں اتنی بہترین ہو وہ کبھی کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں کیا؟ وہ الٹا ہی ان سے سوال کر گئی۔ کون کہتا ہے وہ لڑکی امیچیور ہے؟ وہ سنجیدہ سی لڑکی اتنی بڑی بات کہہ رہی تھی جس کا اسے خود بھی علم نہ تھا۔ وہ اپنی تائی کے سینے سے لگی اور پھر نہ جانے کتنی ہی دیر ان کے سینے سے لگی ان سے باتیں کرتی رہی، یہاں تک کہ وہ باتیں کرتے کرتے ان کے سینے پر سر رکھی ہی سو گئی۔ فرخندہ بیگم بھی اس کی نیند خراب ہونے کی غرض سے وہاں سے نہ ہلی اور ویسے ہی محمل کو اپنے حصار میں لیے سو گئی۔ وہ تو یہاں اسے مہندی کا ڈریس دکھانے کے لیے آئی تھی، لیکن یہاں تو وہ ان کے باتوں میں الجھ کر ہی بیٹھ گئی۔ نہ جانے رات کے کس پہر انہیں نیند آئی اور وہ وہیں مسکراتی اپنے بیٹے کی آنے والی زندگی کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی سو گئی۔ صبح اٹھی تو محمل ان کے سینے پر ویسے ہی سو رہی تھی۔ آج مہندی تھی اور مہندی لگانے والی باہر آ چکی تھی، کیونکہ اس وقت 10 بج رہے تھے۔ فرخندہ بیگم کو تو خود ہی معلوم نہ ہوا کہ آج وہ اتنی دیر تک کیسے سوتی رہیں۔ وہ تو فجر کی نماز ہمیشہ پڑھا کرتی تھی۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ رات کو بہت دیر سے سوئی تھی، اس وجہ سے ان کی صبح آنکھ نہ کھلی اور کسی نے ان کا پوچھنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ یقیناً وہ سب لوگ اپنے اپنے کام میں مصروف تھے۔ فرخندہ بیگم نے نظر گھما کر دوسری سائیڈ لیٹے مراد کو دیکھا، جو کہ خواب خرگوش مزے سے لے رہا تھا۔ فرخندہ نے حیرت سے مراد کو دیکھا اور اس کی گال پر ایک تھپکی دی تو فوراً گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ جی 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 کیا ہوا؟ مراد کے اس طرح ہڑبڑا کر اٹھنے پر وہ ہنسی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ فرخندہ بیگم نے اسے ڈانٹا۔ ماما میں تو آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے آیا تھا، لیکن ساس بہو کا اتنا پیار دیکھ کر میرا تو اٹھانے کا دل ہی نہیں کیا، اس لیے یہیں بیٹھ گیا آپ لوگوں کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ وہ شوخ لہجے میں بولا۔ مراد کے لہجے میں یہ شوخی آج پہلی بار تھی۔ وہ پہلے کسی سے اس لہجے میں بات نہ کرتا تھا۔ فرخندہ بیگم کو جیسے خوشیوں نے آن گھیرا۔ اس لڑکی کے چند ہی دن ساتھ جڑنے پر اس کا بیٹا خوش نظر آ رہا تھا، تو نہ جانے وہ پوری زندگی اسے کتنی ہی خوشیاں دیتی، کتنی ڈھیروں ڈھیر خوشیوں سے اس کی زندگی بھر دیتی۔ فرخندہ بیگم نے پیار سے محمل کا ماتھا چوما۔ محمل اٹھی۔ گڈ مارننگ تائی۔ وہ مراد کی موجودگی سے واقف نہ تھی، اس لیے اتنی خوش دلی سے اپنی تائی سے مل رہی تھی۔ ان کے گال اور پیشانی پر بوسہ دیتی وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کی عادت تھی، وہ ہمیشہ اٹھنے کے بعد گیلری سے سورج کو دیکھا کرتی تھی، اور آج بھی جیسے ہی اس نے گیلری کی طرف چہرہ موڑا تو ایک طرف مراد کو بیٹھے دیکھا، اس کے گال پل میں سرخ ہوئے۔ اس کی رات کی گئی حرکت یاد آئی اور جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ مراد کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ فرخندہ بیگم نے ناسمجھی سے مراد کو دیکھا، جو کہ بس ہنسی جا رہا تھا، اور محمل اس کی طرف منہ موڑ کر بیٹھی تھی۔ اس کے کالے گھنے آبشار سے بال اس کی کمر پر پھیلے تھے۔ کیا ہو گیا ہے مراد؟ کیوں میری بچی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ ہاں، رات میں وہ بنا میک اپ اتارے ہی سو گئی تھی، اس کی وجہ سے اس کا میک اپ صاف کیا، اس لیے اس کا چہرہ کالا ہو رہا تھا۔ وہ محمل کے بگڑے میک اپ کو مراد کے ہنسنے کی وجہ سمجھ چکی تھی۔ محمل فوراً بیڈ سے نیچے اتری اور فوراً واش روم میں بند ہو گئی۔ مراد اپنی ہنسی کنٹرول کرتا اپنی ماں کو اپنے ساتھ لیے اس کمرے سے باہر نکلا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ فرخندہ بیگم اپنے کمرے میں فریش ہونے کی غرض سے گئی، کیونکہ وہ بہت سی تیاریاں باقی تھیں جو انہوں نے ہی کرنی تھی۔ وہ تیار ہو کر اسٹیج پر بیٹھی تھی جب وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ ہمیشہ کی طرح چہرے پر تاریک سی سنجیدگی، آنکھیں بالکل ویران تھی، کسی بھی قسم کے تاثرات اس کے چہرے پر واضح نہ تھے۔ وہ ایسا ہی تھا، ہمیشہ خود کی پرسنالٹی کو چھپا کر رکھتا تھا۔
ماشاء اللہ چاند اور سورج جیسی جوڑی لگ رہی ہے ہمارے بچوں کی، محمل کی ماں شہناز پروین نے کہا۔ فرخندہ بیگم مسکرائیں۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں دونوں، فرخندہ بیگم نے کہا۔ بے شک وہ اسی گھر میں رہنے والی تھی ان کے ساتھ، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں ان کے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا تھا۔ جو پہلے والی محمل تھی وہ نہیں رہنے والی تھی۔ نہ جانے فرخندہ بیگم کو اچھا لگتا یا نہ لگتا، وہ اپنی ماں سے بات کرے یا نہ کرے۔ گھر کا کام تو ویسے ہی محمل کو نہ آتا تھا، ہر طرف ملازمائیں گھومتی تھیں، لیکن اگر مراد نے کھانا بنانے کے لیے کہتا تو کیا کرتی؟ وہ مراد کی سخت طبیعت سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ شہناز بیگم کی آواز میں نمی محسوس کرتے فرخندہ بیگم نے شہناز بیگم کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ فکر نہیں کرو، بہو نہیں بیٹی بنا کر لے کر جاؤں گی اپنے گھر، بلکہ کہیں اور جانا بھی کیوں ہے، وہ تو اسی حویلی میں ہوں نا۔ تمہارے سامنے تمہاری بیٹی تمہارے ہمیشہ آنکھوں کے سامنے رہے گی، ان دونوں کے علاوہ اور ہے ہی کون؟ محمل کو کھانا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھر کا کام بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہارے سامنے ہی سب ہے، سب کچھ ملازمہ ہی تو کرتی ہے، اب بس مراد کو سنبھالنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ وہ اسے سنبھال لے گی، ہماری بچی دکھنے میں جتنی ناسمجھ ہے اتنی ہے نہیں، بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں میں محمل کو، تم اس کے گھر کے سارے کام کرنے یا بنانے کی بالکل فکر نہیں کرنا، نہ محمل پہلے کرتی تھی اور نہ اب کرے گی۔ فرخندہ بیگم نے شہناز بیگم کی تو جیسے سوچ پڑھ لی تھی۔ تم جانتی ہو ہمیشہ محمل کو ہم نے اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہے، کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طریقے سے محمل کسی اور کے نام ہو جائے گی، اس نام کے ساتھ آگے اس کے باپ کا نام ہٹ جائے گا، شاید اسی لیے میں نے محمل کو ایک شہزادی کی طرح پالا، امید کرتی ہوں کہ مراد بھی اسے ایک شہزادی ہی سمجھے گا۔ شہناز بیگم نے اسٹیج پر بیٹھے محمل اور مراد کو دیکھا۔ انشاءاللہ میں وعدہ کرتی ہوں اگر شہزادی بنا کر نہیں رکھے گا تو دو کھینچ کر لگاؤں گی اور اسے شہزادی کی طرح رکھنا پڑے گا، فرخندہ بیگم نے ہنس کر کہا۔ تو شہناز بیگم بھی ہنسی اور رسم کرنے کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھی۔ زمیر صاحب پہلے بھی وہاں موجود تھے۔ رسم ہونے کے بعد محمل کا ایک ہاتھ تو بالکل ہی برف ہو گیا تھا، مراد کے کندھے پر لی گئی گرین شال محمل کے کندھوں کو چھو رہی تھی۔ محمل نے اپنا مہندی والا ہاتھ صاف کیا اور ہاتھ مراد کی شال میں چھپانا چاہا۔ مراد نے اپنی شال کے اندر محمل کا ہاتھ جاتے دیکھا اور نظریں پھیری، غیر معمولی سے انداز میں اپنا ہاتھ شال کے نیچے کیا اور محمل کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ کانپنے لگی تھی، وہ تو سردی سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ چھپا رہی تھی، لیکن اب محمل کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا ہو۔ اتنی سردی کے باوجود بھی مراد کا ہاتھ آگ کی مانند تھا اور محمل کے ہاتھ کو جلانے لگا تھا۔ محمل اب نہ ہل سکتی تھی اور نہ کوئی مزاحمت کر سکتی تھی، اس لیے وہ بس منہ جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ بارات کا دن بہت جلدی آ گیا تھا، محمل کو یوں لگ رہا تھا کہ پلک جھپکتے ہی یہ دن آ گیا۔ محمل بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، وہ آج سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ آگے آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن یہ سوچ کر کافی حد تک پرسکون تھی کہ وہ اسی گھر میں رہنے والی ہے۔ وہ تیار ہو کر اپنے ہی کمرے میں بیٹھی تھی کہ بارات آنے کا شور گونجا۔ بارات پورے گاؤں میں ایک چکر لگا کر واپس آئی تھی اور محمل کو مراد کے ساتھ ہی اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ سردی زیادہ ہونے کے باعث جلدی محمل کو مراد کے کمرے میں بھیجنے کا کہہ دیا گیا، لیکن مراد نے اس سے پہلے کمرے میں نہ جانے دیا اور اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ محمل نے جب کمرے میں قدم رکھا تو اس کا دل 400 کی سپیڈ سے دھڑکنے لگا اور اس کے مضبوط مردانہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کھڑی کانپ رہی تھی۔ مراد محمل کا ہاتھ تھامے بیڈ تک آیا اور اسے بیڈ کے کونے پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ کر محمل کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم پوچھتی تھی نا میں تم سے دور کیوں رہنے لگا تھا؟ وجہ تھی تم سے محبت۔ میں اگر چچا کے سامنے تمہارے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتا تو یقیناً وہ مجھے احسان فراموش سمجھتے کہ جنہوں نے مجھے رہنے کے لیے چھت، کھانے کے لیے کھانا دیا، ان کے گھر کی عزت پر ہی نظر رکھی میں نے، اس لیے میں تم سے دور رہنے لگا۔ جب دادا نے مجھ سے 1 سال پہلے میرے لیے تمہیں پسند کا اظہار کیا تو مجھے تو جیسے پر لگ گئے تھے، لیکن میں تب اپنی قسمت سے ڈرنے لگا کہ جس کو چاہا وہ مجھ سے دور ہو گیا، پہلے میرا جگری یار ریحان اور اس کے بعد بابا، اب سب کچھ کھونے کے بعد میں تمہیں نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وہ بولتے بولتے رکا، حلق میں آنسوؤں کا پھندا لگا۔ محمل کرسی سے اٹھی اور مراد کے ساتھ بیٹھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، مانو وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مراد کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا، کیا وہ روز اس تکلیف میں ہوتا تھا؟
جو آج اپنی تکلیف اس پر عیاں کر رہا تھا؟ ایسا کچھ نہیں ہے مراد، جس کی جتنی زندگی ہوتی ہے اس نے اتنا ہی جینا ہوتا ہے بس، محمل خود کو مضبوط کرتی بولی، ورنہ مراد کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تو وہ خود رونے لگی تھی۔ مراد نے پھر بولنا شروع کیا، میں پھر خود سے ڈرنے لگا تھا کیونکہ میرے اندر کی تکلیف، غم مجھے روز اندر سے مارتا تھا۔ رونے کے لیے میں تڑپتا تھا، میں جانتا تھا کہ جب تم میرے ساتھ یوں اکیلے ہوگی، مجھے ملوگی، میں خود کو باز نہ رکھ سکوں گا اور ایسے ہی اپنی تکلیف بیان کرنے لگوں گا جیسے آج کر رہا ہوں، ابھی کر رہا ہوں۔ مراد نے محمل کا ہاتھ پکڑا اور اس کی پشت پر بوسہ دیا۔ اس وقت تم یوں میرے قریب نہیں آتی کیونکہ تمہارا مجھ پر اور میرا تم پر کوئی حق نہ ہوتا۔ اس دن جب تم میرے آفس میں آئی اور مجھے ہی شادی کے لیے منع کرنے لگی، تب مجھ سے رہا نہ گیا۔ تب مجھے لگا کہ وہ وقت آ گیا ہے جب تم سے اپنی محبت کا اظہار کروں، اور بہت بار کرنا بھی چاہا لیکن تم سمجھی ہی نہیں، اور پھر میں نے اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اور بابا؟ وہ پھر چپ ہوا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک سرد آہ بھری، آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر پھسلے۔ آج وہ 15واں سال پھر آ گیا۔ اپنے باپ کے جانے کے بعد ایک آنسو اس کی آنکھ سے نہ نکلا تھا، لیکن آج وہ رونا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اسے سنبھال نہیں پائے گی۔ محمل تو خود رونے لگی تھی، وہ بس خاموشی سے مراد کو سن رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ مراد اپنا دل ہلکا کر لے، رو لے، تاکہ اسے سکون ملے۔ اسے یوں آنسو پیتے دیکھ کر محمل نے آگے بڑھ کر مراد کو اپنے سینے سے لگایا اور مراد کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بس یہیں تک تھا مراد کا ضبط، اور محمل کی کمر پر اپنے بازو کا حصار باندھتا بآواز رونے لگا۔ محمل، میرے بابا تھے وہ، انہوں نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں اس دنیا میں کیسے رہوں گا، جسے نہ اپنے اچھے کی پہچان ہے نہ برے کی۔ جو بچہ کھیلتا ہے وہ اپنی ماں کو کیسے سنبھالے گا؟ میں صرف 15 سال کا تھا۔ محمل جانتی تھی، جانتی ہو نا، یہ عمر اپنے لاڈ اٹھوانے کی ہوتی ہے، اور اس عمر میں اپنی ماں کے آنسو پوچھ رہا تھا میں۔ چھوٹی سی عمر میں اپنے باپ کی قبر پر مٹی ڈالنا موت سے کم نہیں ہوتا۔ محمل وہ بچوں کی طرح روتا محمل کو اپنی تکلیف بتا رہا تھا۔ محمل نے بھی اسے رونے سے منع نہیں کیا، وہ بس اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی اس کی ہر ایک بات کو سن رہی تھی۔ مراد تھوڑی دیر مزید روتا رہا تو اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھی۔ وہ اپنی ماں کو پکار رہی تھی، لیکن روم ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے آواز باہر نہ گئی۔ محمل نے مراد کو پانی پلایا، لیکن اس کے بعد وہ لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ محمل کو جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ مراد کے لبوں پر جھکی اور اپنی سانسیں اس کے اندر اڑنے لگی۔ مراد کچھ پرسکون ہوا تو محمل کی کمر میں ہاتھ ڈالتا وہ اسے بیڈ پر پیچھے کی طرف دھکیل کر اس پر کسی کالے گھنے بادل کی طرح چھایا۔ آنکھیں رونے کے باعث دونوں کی لال تھیں۔ مراد ایک بار پھر محمل کے لبوں پر جھکا اور اپنی تشنگی وارتا تھوڑا پیچھے ہوا۔ میں تکلیف میں ہوں، مجھے سکون چاہیے محمل، اور وہ سکون صرف مجھے تمہارے وجود سے مل سکتا ہے۔ وہ اپنی پیشانی محمل کی پیشانی کے ساتھ ٹکا کر بولا۔ مراد کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر محمل کی آنکھ میں جذب ہوا۔ محمل عصابت میں سر ہلاتی مراد کی گردن میں منہ چھپانے لگی۔ مراد کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ وہ معصوم لڑکی جانے انجانے میں خود کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی کر چکی تھی، اس بات کو تو اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ تم کتنی بڑی مشکل خود کے لیے پیدا کر گئی ہو، تم خود بھی نہیں جانتی۔ مراد نے محمل کے کان میں سرگوشی کی اور اس کی گردن پر جھکا۔ وہ نرمی کرنا چاہتا تھا، لیکن آج وہ اپنے ہر غم، ہر تکلیف کو دور کر لینا چاہتا تھا۔ وہ اپنی ہر تکلیف محمل کے اندر اونڈیلتا خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ محمل کی حالت کی پرواہ کیے بغیر جس چیز کا ڈر مراد کو تھا وہی ہوا۔ وہ نازک جان آخر کب تک مراد کو برداشت کرتی؟ نہ جانے کس پہر وہ بے ہوش ہوئی تھی۔ مراد کو ایسا لگا تھا جیسے اس کی دنیا ہی الٹ گئی ہو۔ جس کی باہوں میں وہ سکون لے رہا تھا، وہ اسے ایک اور تکلیف میں مبتلا کر گئی تھی۔ مراد کمبل میں محمل کو کور کرتا واش روم کی طرف بھاگا تھا۔ اسے واش روم میں لے جاتے ہی مراد نے لائٹس بند کی اور کمبل واش روم سے باہر پھینکا۔ شاور آن کر چکا تھا۔ محمل کو ہوش آیا تو وہ مدھم سی روشنی میں مراد کا چہرہ دیکھ کر مراد کو سینے میں چھپنے لگی۔ مراد کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ اس حالت میں بھی وہ شرما رہی تھی۔ I'm sorry مراد کے کہنے پر محمل کو اندازہ ہوا کہ وہ واش روم میں پانی کے نیچے کھڑی ہے۔ اس سے پہلے محمل زمین بوس ہوتی، مراد اس کے اور خود کے گرد ٹاول لپیٹتا اسے اٹھا کر بیڈ تک لایا اور پھر اسے اپنے سینے پر لٹا کر آنکھیں موند لی۔ محمل کو تو شرمانے سے ہی فرصت نہ تھی، وہ کیا ہی اس سے بات کرتی۔
بہت بری بیوی ہو تم۔ مراد نے محمل کو اپنے ہی سینے میں چھپتے دیکھا۔ بری میں نہیں آپ ہیں، میں صبح ماما کو شکایت لگاؤں گی آپ کی، وہ بنا ڈرے بولی۔ مراد نے حیرت سے محمل کو دیکھا اور پھر محمل کو نیچے گئے اس کے اوپر آیا۔ کیا؟ مراد نے محمل کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا، یہی کہ آپ نے مجھے تکلیف دی ہے۔ ماما نے کہا تھا جب بھی آپ مجھے تکلیف دیں تو میں ان کو بتاؤں گی، وہ خفگی سے بولی۔ میری زندگی، مراد نے محبت پاش لہجے میں محمد کو پکارا تو شرم سے وہ آنکھیں جھکا گئی۔ مراد نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ مجھے معاف کر دو، صرف آج کی رات ہی ایسی تھی، میں وعدہ کرتا ہوں آنے والی راتوں میں مراد آفندی کبھی تمہیں تکلیف نہیں دے گا۔ مراد نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہر لاسٹ ٹائم محمل اس کی نظروں سے پزل ہوتی ہوئی بولی۔ مراد مسکرایا اور اس پر جھکتا ہی چلا گیا۔ اس بار وہ نرمی سے اسے خود میں سمیٹتا رہا اور محمل جو کہ اسے کھڑوس انسان سمجھتی تھی، اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کھڑوس نہیں بلکہ انتہائی بے شرم اور رومانٹک انسان ہے جس پر وہ بس شرماتی اور خود کی قسمت پر رشک کرتی، خود کو اس کے سپرد کر چکی تھی اور آنے والی زندگی میں مراد کو ہر طرح خوش رکھنے کا پکا عزم کر چکی تھی۔